السلام علیکم۔ بولو عدالت حسین کے ساتھ۔ حکومت رک رہی ہے، جا رہی ہے۔ عدالت کی طرف سے سو موٹو ایکشن کے بعد اس حکومت کی کیفیت کیا ہے؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ۔ رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے تو میں آغاز کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آج سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا اس کے اندر آپ کی منسٹری اور آپ کی منسٹری کے تحت چلنے والے اداروں سے متعلق کافی ساری آبزرویشنز ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعتاً جو پروسیکیوشن کے نظام کے اندر بہت ساری انٹرفیئرنس ہوئی، افسران کو تبدیل کیا گیا نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنی من پسند کے، یا ریکارڈ کو کوئی خطرہ ہے؟ ذرا میں آپ کا پوائنٹ آف ویو تفصیل سے جاننا چاہوں گا اس پہ۔ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے یہ ادروائز ہے۔ جو بھی ادارے اور اس میں خاص طور پہ تو نیب کا ادارہ ہے، اور نیب کا ادارہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ میری منسٹری یا کسی بھی منسٹری کے جو ہے وہ متحد نہیں ہے۔ اس کا چیئرمین جو ہے وہ آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے اپنی ورکنگ میں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر اس کی کوئی ویڈیو بنا لی جائے اور اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کو پھر متحد کر لیا جائے اور پھر اس سے من پسند جو ہے وہ فیصلے کروائے جائیں یا کروائے جاتے رہیں، تو وہ ایک علیحدہ جو سٹوری ہے۔ کیونکہ میں اپنی بات میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چیئرمین نیب جو ہے، نیب کا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونے کے باوجود وہ آزادی سے کام نہیں کرتے رہے اور نہ ان کو کسی نے انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا ہے۔ ٹھیک ہوا یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب، جن کو ایک ایسٹ ریکوری یونٹ کا انچارج بنایا گیا تھا، وہ اس سارے عمل کا جو ہے وہ انچارج تھے۔ انہوں نے اپنی مرضی کے بندوں کو ایف آئی اے میں لگایا، انہوں نے اپنی مرضی کے بندوں کو پنجاب اینٹی کرپشن میں لگایا، انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ چیئرمین نیب کو چلایا اور اس سے کام لیا۔ ہر جگہ پہ 2 نمبر لوگ، انتہائی گھٹیا کردار کے لوگ تلاش کیے گئے، ان سے جھوٹی انکوائریاں کروائی گئیں، بیس لیس انکوائریاں کروائی گئیں، اور ان کو یہ مجبور کیا جاتا رہا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نکال کے لاؤ۔ اور اس بات کا ثبوت جو ہے وہ آپ اوپر سے نیچے تک، بشیر میمن جو ڈی جی ایف آئی اے تھا، جس کے متعلق آج جو ہے وہ جس ڈپارٹمنٹ کے متعلق انفارمیشنز آج آئی ہیں، تو وہ اس کا ڈی جی تھا، اور وہ آن ریکارڈ ہے کہ مجھے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ فلاں 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 کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو، کچھ نہ کچھ نکال کے لے کے آؤ، ان کے خلاف مقدمات درج کرو۔ اور پھر جب وہ ان کی باتوں میں یا ان کے پریشر میں نہیں آئے، پھر ان کو بدل دیا گیا۔ ان کی جگہ پہ پھر ایک ایسے آدمی کو لگایا گیا جو ریپیوٹ وائز بھی جو ہے وہ کافی متنازع تھا، لیکن وہ پی ایم ایل این کے حوالے سے وہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ باعثر آدمی تھا۔ اس کا نام تھا وہ جواد ضیاء، جو وہ فیم ہے۔ جی جے آئی ٹی کو ہیڈ بھی کر رہے تھے پاناما والے۔ جی جے آئی ٹی ہیڈ کو بھی کر، ان کو لگایا گیا۔ ان سے پھر متروجہ نتائج جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک کیس میں 3 انویسٹیگیشن آفیسر، اگر کسی انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے یہ کہا کہ جی یہ تو بنتا نہیں ہے، یہ میں اس میں کیا کروں، فارغ۔ دوسرا آیا، دوسرے نے کہا کہ جی اس میں تھوڑا بنتا ہے، اتنا نہیں بنتا، اس کو فارغ۔ جو تیسرا آیا اس نے کہا کہ جی جو آپ کہیں میں بنا دیتا ہوں۔ اس طرح سے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، سرکاری افسروں کو بلا کے ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ یہ پیپر آپ کے سامنے پڑا ہے، یا اس پہ وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، سائن کر دو، یا پھر جیل چلے جاؤ۔ لوگ جب وہاں پہ جاتے تھے گواہی دینے کے لیے تو اپنے بیگ میں سامان لے کے جاتے تھے کہ پتہ نہیں واپس آنا یا نہیں آنا۔ اس ماحول میں ایف آئی اے میں انکوائریز ہوئی، اس ماحول میں ایف آئی اے میں اور نیب میں اور اینٹی کرپشن میں جو ہے وہ انویسٹیگیشنز ہوئی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو لوگ جن کو ان جھوٹے مقدمات درج کرنے اور جعلی جو ہے وہ تفتیش کرنے، اور اس کے بعد پھر پروسیکیوٹرز کی ٹیم ایک ایسی لائی گئی جو ان کے کہنے پہ جو انہوں نے کہا وہ کرتی رہی، اور ان کو 1 کروڑ روپے جو ہے وہ فیس دی گئی۔ میرے خلاف جو وہ ہیروئن کا انہوں نے کیس پلانٹ کیا، اس میں جو پروسیکیوٹر اس کو 1 کروڑ روپے فیس دی، اس کو ہر تاریخ پہ 1 لاکھ روپے جو ہے اس کو ٹی اے ڈی اے دیا تھا۔ اس طرح سے
لوگوں کے بے ضمیر لوگوں کو خریدا گیا. یہ اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس؟ کتنی تبدیلیاں ہوئیں؟ نمبرز آپ کے پاس ہیں؟ سن لینا اعداد و شمار طلعت صاحب، اعداد و شمار معاملہ یہ ہے کہ اس یعنی بے ضمیر ٹیم جو کہ شہزاد اکبر کی ٹیم تھی، جو عمران خان کے بغض اور اس کے کینہ اور اس کے انتقام کو جو ہے وہ پورا کرنے والی ٹیم تھی، وہ ٹیم ساری کی ساری بیٹھی ہے. ابھی تو ان میں سے میرا خیال ہے کہ کوئی 2-4 بندے جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہوں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسے لوگوں کو ہی وہاں پہ بٹھانا ہے، ایسے لوگوں سے ہی پروسیکیوشن کروانی ہے، ایسے لوگوں سے ہی ایویڈنس پیش کروانی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں عدلیہ کا اور سپریم کورٹ کا بے پناہ احترام ہے. ہم ان سے جو ہے وہ سبمٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، وہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے اس کو ریوائیو کر دیں اور شہزاد اکبر کو لا کے بٹھا دیں. یہ اس کی ٹیم ہے، اس ٹیم سے اس نے بڑا اچھا کام لیا ہے 3.5-4 سال. تو باقی بھی جو کام رہتا ہے وہی جو ہے وہ اس کی تکمیل جو ہے وہ کروا دے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جتنی تفصیل بتائی کہ کتنی پروسیکیوشن کی ٹیمز کیسے کام کرتی تھیں، کتنے بندے تبدیل ہوئے، کون اپنی مرضی پہ لگواتا تھا، کام کیسے کروائے گئے، نیب کیسے کام کر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ تمام تفصیل. اب ذرا کورٹ کے سامنے صرف آپ نے یہ ریکارڈ تو نہیں رکھیں گے کہ جو آپ کے یہاں پر تبدیلیاں ہوئیں آپ کے 5 ہفتے میں، یہ تمام تفصیل ان کے سامنے رکھیں گے کہ جناب یہ جن لوگوں کی آپ تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں ان کی تاریخ یہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا کہ گھٹیا قسم کے لوگ لگائے گئے وہاں پر. تو گھٹیا قسم کے لوگوں کو پھر آپ کو ڈیفائن بھی کرنا ہوگا نا کہ آپ گھٹیا ان کو کیوں کہہ رہے ہیں. تو یہ شواہد چاہیے ہوں گے نا ان تمام چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میرے کیس میں آپ لے لیں کہ ایک جج صاحب 15-20 دن بعد انہوں نے میری ضمانت جو ہے وہ کئی سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے کچھ کویشچن کیے کہ یہ تو بنتا نہیں ہے، یہ کس طرح سے آپ نے یہ کیس بنا دیا. اور پوری دنیا میں بھی شور تھا، پورا میڈیا ہر بندہ جو ہے وہ اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ یہ ایک غلط کیس بنایا گیا ہے. اس جج کا واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک 25 منٹ میں اس کا تبادلہ کر دیا گیا. اس کے بعد 2 ہفتے بعد جو نئے جج صاحب آئے انہیں پہلے جج کا حشر معلوم تھا تو انہوں نے آگے میری بیل جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی. اس کے بعد مجھے ہائی کورٹ میں پہنچ رہے اور ہائی کورٹ سے بیل لینے میں 6 ماہ لگے. اب یہ کہہ دینا کہ جی دیکھیں جی بیل تو آپ کی ہو گئی. وہ بھئی جن لوگوں کی 1.5 سال بعد 22 ماہ بعد 3 سال بعد بیلیں ہوئی ہیں، جن لوگوں نے 3 سال جو ہے وہ عدالتوں میں جیلوں میں گزارے ہیں اور عدالتوں کی باقاعدہ آبزرویشن ہے کہ ان لوگوں کے جو وقت ہے اس کو کون لوٹائے گا، یہ کس طرح سے جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ کمپنسیٹ کریں گے. تو یہ سارا کام جو ٹیم کر رہی تھی انڈر دی چیئرمین شپ اینڈ انڈر دی ہیڈ آف شہزاد اکبر، انہوں نے تو سپریم کورٹ کے ججوں کو نہیں بخشا، ان کے بیوی بچوں کو نہیں بخشا، ان کے خلاف انہوں نے کیسز بنا دیے. اور ڈی جی ایف آئی اے کی بھی بڑی بات کرتے ہیں، بڑا انہوں نے کہا جی کہ ثناء اللہ عباسی کو ہٹا کر رائے طاہر کو لگایا گیا، وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا. ڈاکٹر رضوان دیکھیں ان کو ہٹایا گیا، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اگرچہ ان کو ہٹانے میں اور ہارٹ اٹیک ہونے میں مجھے کوئی خاص لنک سمجھ نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے اس طریقے سے خبر چلی. یہ کیا ایشو ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں سن لیں نا، اب اگر اس قسم کے پراپیگنڈے پہ طلعت صاحب اگر اس قسم کے پراپیگنڈے اور اس قسم کے جو ہے وہ یعنی غلط اور فراڈ تقاریر کے اوپر ایک قائم ہونے والے تاثر کی بنیاد کے اوپر اگر سو موٹو نوٹس ہونے ہیں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر کس طرح سے جو ہے وہ یہ نظام آگے چلے گا. آپ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر رضوان صاحب جو یہ میرے حلقے کے رہائشی ہیں، ان کے سسرال میرے حلقے کے رہائشی ہیں، یہ خود بنیادی طور پہ میرے حلقے میں رہتے تھے NA 106 میں. اس کے بعد یہ فیملی جو ہے یہ شفٹ ہو گئی اپنا جو ہے وہ سرگودا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو اگر ڈاکٹر رضوان جو ہے وہ کوئی زہر اس کو دیا گیا اور اس زہر دینے میں کوئی ہمارا عمل دخل ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروایا گیا؟ اس کی فیملی نے جو ہے وہ ہمارا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یا اس کی فیملی نے ابھی تک جو ہے وہ ایلیگیشن جو ہے وہ کیوں نہیں لگائی؟ اور جہاں تک رائے طاہر کا تعلق ہے، اپنا جو DGFIA ہم نے تعینات کیے ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کو ایز ایڈیشنل IG CTD پنجاب میں ہم نے لگایا تھا. اس آدمی نے وہاں پہ بہت
مؤثر اور بہت جو ہے وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا۔ اس کے بعد پھر بلوچستان میں جب یہ حالات کوئی آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے بہت بگڑے تو اس کو باقاعدہ وزیر اعظم نے ایز آئی جی جو ہے وہ بلوچستان میں تعینات کیا۔ وہاں پہ یہ ڈیڑھ سال کے قریب جو ہے وہ آئی جی بلوچستان رہے۔ اس کے بعد ایک نیکٹا ایک ادارہ ہے جو چاروں صوبوں میں ٹیررزم کو کنٹرول کرنے اور جو ہے وہ ایک یعنی ایک وفاقی کردار کا حامل ادارہ ہے، پھر اس کو جو ہے وہ نیکٹا کا جو ہے وہ ہیڈ لگایا گیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی جس کے متعلق ہماری بھی یہ رائے ہو کہ وہ آدمی جو ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان کی بھی رائے 3.5 سال یہ رہی ہو، تو اس آدمی کو اگر ہم نے ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا ہے تو یہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ پھر یہاں پہ بھی کوئی شہزاد اکبر جیسا اگر آدمی جو ہے وہ اگر مل سکتا ہے تو اس کو لگا دیتے ہیں۔ ہمیں تو اس بات سے کوئی غرض نہیں، ہم نے 3.5 سال 3.25 سال اس قسم کے ظلم اور زیادتی کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم اب بھی عدالت عظمیٰ کی عزت کے لیے ان کے احترام میں وہ حکم فرمائیں، ہم اب بھی جو ہے وہ اس قسم کے حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ 3.5 سال میں 4.25 سال میں کچھ نہیں ثابت کر سکے، اب بھی کچھ نہیں ثابت کر سکیں گے۔ سٹنگ حکومت کو اس طرح کا نوٹس جاری کرنا، ان کے اداروں کے سربراہان کو نوٹسز جاری کرنا، سو موٹو لینا، اس سے پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے جو منحرف اراکین کے اوپر فیصلہ آیا وہ بھی بڑا زیر بحث چل رہا ہے، اس کا امپیکٹ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اوپر ہوگا، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ آپ اگر ان دونوں فیصلوں کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے وہ والا فیصلہ جس کے اندر جج صاحبان موجود تھے، یہی والے، اس نے پنجاب کے اندر ہلچل پیدا کر دی، اس فیصلے نے تو عملاً یہ پیغام دے دیا کہ آپ ہلا نہیں سکتے ہیں کسی کو سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر۔ سیاسی طور پر کتنا دھچکا ہے آپ کے لیے؟ نہیں دیکھیں، یہ انتظامی اختیارات کو دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پہ ایک آرڈر ہے، اگر ایک آرڈر ہے یہ ڈی جی ایف آئی اے کو لگانے کا آرڈر ہے یا کوئی اور ایسا کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کا آرڈر ہے، اور وہ آرڈر جو ہے ان اٹ سیلف وہ اپنے اندر کوئی ایسی غیر قانونی یا کوئی رولز کی وائلیشن رکھتا ہے، اس کا جائزہ لینے کا عدالتوں کو اختیار ہے۔ عدالتیں اس کے اوپر سو موٹوس لے سکتی ہیں۔ ہم عدالت عظمیٰ کے اختیار کو جو ہے وہ کبھی بھی چیلنج نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں ریلیف ملتے رہے ہیں اس ظلم اور کے خلاف جس کا میں نے ذکر کیا ہے، تو وہ بھی بہرحال انہی عدالتوں سے ملے ہیں، تو وہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک جنرل آرڈر کے ذریعے سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کو روک دینا جو ہے، یہ ایک یعنی تقسیم آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے پارلیمانی نظام میں، جو ہمارے آئین میں جو یہ سسٹم ہے، تو یہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا یہ۔ اور یہ انتظامی اختیارات میں عدلیہ کی جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ اتھارٹی کو انفورس کرنے کے جو ہے یہ مترادف ہے۔ لیکن انہوں نے جو 1 ہفتے کی ڈیٹ دی ہے تو اس میں ہم ساری چیزیں، اور اب یہ چیز بھی سامنے آئے گی کہ ان کے دور میں جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے کیسے تبدیل ہوتے رہے۔ ڈی جی ایف آئی اے کی 1 مہینے کی نوکری رہتی تھی، اسے بلا کے کہا گیا کہ یہ کرو، تمہیں ایکسٹینشن بھی دیں گے، تمہیں جو ہے وہ آگے 3 سال کا کانٹریکٹ بھی دیں گے۔ اس نے نہیں کیا، تو اتنی کٹسی نہیں دکھائی کہ یار یہ بندہ 15 دن بعد یہ گھر جا رہا ہے تو چلو 15 دن بعد اسے گھر جانے دو، اس کے بعد بندے کو یہ اس کی جگہ پہ تعینات، اس کو جناب 15 دن پہلے ریٹائرمنٹ سے اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا۔ اس کے بعد ایک ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ سیکٹری اس طرح سے تبدیل کیے گئے، کیونکہ جو کام نہیں کرتا تھا کہ اسی اگر ایوریج نکال لیں تو وہ 6 ماہ بھی نہیں بنتی۔ آئی جی کس طرح سے تبدیل کیے گئے، چیف سیکرٹری کس طرح سے تبدیل کیے گئے، ڈی جی اینٹی کرپشن کس طرح سے جو ہے وہ تبدیل کیے گئے، اور اگر نیب کا چیئرمین جو ہے وہ اگر اس کا وہ حوالہ نہ آتا اور وہ ان کے آگے جو ہے وہ نہ جھکتا تو اس کو بھی پتہ نہیں ہے اس کا کیا حشر کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بابا ہم سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ ان عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ہمارے کیسز میں انہوں نے اتنے تفتیشی بدلے ہیں، اتنے پروسیکیوٹر بدلے ہیں،
اور جو ان کے مطلب کی تفتیش نہیں کرتا تھا، جو ان کے مطلب کی پروسیکیوشن نہیں کرتا تھا، اسے اٹھا کے جو ہے یہ 2 مہینے بعد یا مہینے بعد جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے. تو اس کا بھی تو پھر سارا حساب کتاب جو ہے وہ عدلیہ عدالت عظمیٰ کو اسی سو موٹو نوٹس میں جو ہے وہ لینا ہوگا نا. وہ میرے کیس میں جو واٹس ایپ کے اوپر تبادلہ ہوا تھا اس کا بھی تو نوٹس اب اسی میں لینا ہوگا نا. جس شہر میں آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، جہاں پہ آپ کی حکومت ہے، اس میں جو چیٹر ہے اس سے آپ واقف بھی ہوں گے. پچھلے 48 گھنٹے میں اور سو موٹو نوٹس لیے جانے کے بعد اور آج کی کارروائی کے بعد یہ چیٹر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو آپ نے کل فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی ٹرم پوری کرنی ہے، اور خاقان بھائی صاحب اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے میں کل بتا کے گئے ہیں جی کہ ہم نے تو فیصلہ کیا ہے اتحادیوں کی انکریجمنٹ کے پیش نظر کہ ہم نے ٹرم پوری کرنی ہے. وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ٹرم پوری اگر کریں گے تو آپ کے لیے مشکلات کافی ہوں گی. تو کیا اس کا تعلق آپ کی حکومت کے ٹینیور سے ہے، اس کشمکش سے ہے جس کی کوئی بات نہیں کرتا لیکن وہ بین السطور ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتی؟ اب دیکھیں، اب جب اس طرح کے معاملات ہوں گے کہ جو ہے وہ ادارے ایک دوسرے کی حدود میں جو ہے وہ انگریس کریں گے، وہ دخل دیں گے، تو پھر لوگ جب اس کی کوئی ریزنیبل جو ہے وہ تعویل نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ اس قسم کی وہ جسے آپ کہتے ہیں سیاسی سٹوریاں، تو کانسپریسی تھیوری جو ہے نا وہ تو پھر چلتی ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اپنا یہ منرف اراکین کے سلسلے میں، وہ اتنا کنٹراڈکٹری ہے کہ ووٹ میں آج ڈال رہا ہوں، یہ ووٹ میرا گنا نہیں جائے گا. ڈکلیئر ہوں گا جا کے میں کوئی تقریباً 3 مہینے بعد منرف رکن، تو پھر بھئی وہ پھر ہوا کیا؟ وہ یعنی منحرف ڈکلیئر کرنے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. الیکشن کمیشن 30 دن میں فیصلہ کرے گا. ووٹ آج میں نے کاسٹ کیا ہے، اس میں 30 دن لگیں گے، تو پھر الیکشن کمیشن ڈکلیئر کرے گا کہ میں منحرف قرار پا گیا ہوں. وہ 30 دن تک وہ الیکشن جو ہوگا جس میں اپنا میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، وہ الیکشن جو ہے اس کا رزلٹ لٹکا رہے گا. کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ وزیر اعظم کا الیکشن ہے، اسپیکر کا الیکشن ہے، سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہے، اور وہاں پہ جناب ووٹ ایک کاسٹ ہو گیا ہے اور وہ چیلنج ہو گیا ہے، تو لہٰذا اب جو ہے وہ 30 دن آپ بیٹھے. لیکن رانا صاحب الیکشن کمیشن میرے جو عدالت نے دیا فیصلہ دیا اس کے بعد پھر آگے الیکشن پھر اپیل ہوگی سپریم ختم ہو کورٹ گیا میں. ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ بس آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، جب آپ ڈالیں گے تو تب سے ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. نہیں کاؤنٹ نہیں، سن لینا، کاؤنٹ نہیں ہوگا کس بنیاد پہ کہ میں منحرف ہو گیا ہوں؟ یہ اسی بنیاد پہ نا. جی یہ فیصلہ کون کرے گا؟ الیکشن کمیشن کرے گا. کب کرے گا؟ 30 دن بعد کرے گا. نہیں اب نہیں، 30 یہ دن پہلے کے بعد تھا. مجھے اپیل کا حق ہے. اب نہیں، اب اب آپ ووٹ ڈالیں گے تو کینسل، وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. تشریح یہ ہے. اب الیکشن کمیشن کا پتہ ہی کاٹ دیا انہوں نے بیچ میں سے. انہوں نے کہا جی کہ نہیں لینا دینا نہیں الیکشن کمیشن کا. نہیں معاملہ یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ میں منحرف ہو کے ووٹ دے رہا ہوں؟ عدالت نے کر دیا ہے نا پارٹی فیصلہ. لیڈر کرے گا، یہ رانا اسپیکر صاحب کرے گا. عدالت نے کر دیا فیصلہ. نہیں، عدالت کس کو اختیار کس کو دیا ہے؟ بس انہوں نے کہہ دیا، فیصلہ دے یعنی دیا. ووٹنگ ہو رہی ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ کا 200 ممبر ہے، یہ ووٹ کاسٹ کیا ہے. جی اسپیکر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ جی وہ فیصلہ کرے گا، وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرے گا. رانا صاحب وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرے گا. نہیں، از دیر دس میکانزم یہ فیصلے میں ہے. یہ فیصلے نے تو ترمیم کر دی نا جی آئین میں، بنیادی طور پر ترمیم کر دی نا. یہ ہماری تشریح ہے کہ ترمیم کر دی آئین میں. پہلے آپ کو وایا الیکشن کمیشن جانا تھا پروسیجر، اب انہوں نے کہا جی یہ بہت لمبا پروسیجر ہے، اسپیکر نے کاؤنٹ ہی نہیں کرنا، ختم ہوئی بات. نہیں، یہ وہاں پہ نہیں لکھا کہ اسپیکر نے کاؤنٹ ہی نہیں کرنا. اسپیکر کا نام نہیں ہے لیکن کاؤنٹ نہیں ہوگا، پھر ذرا اسپیکر ہی کاؤنٹ کرنا. لیکن اس بات سے قطع، اس بات دیکھیں یہ آئینی بحث سے قطع نظر. میں صرف اگر وہ ایک پارٹی کا بیٹھا ہے وہ دوسری پارٹی کے 10 بندوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کرے گا، یہ تو پھر الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں رہی. جی بالکل. پھر اسپیکر ہی جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس کر دیا کرے گا تو اتنے ووٹ میں نے جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیے. کلیدی سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کی سوال ہے. دیکھیں یہ فیصلہ نہیں، دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے
یہ عدالت عظمیٰ میں تھا ایک معزز بینچ جس میں 5 انتہائی معزز قابل جو ہے وہ ججز صاحبان موجود تھے. ان میں سے 3 کا فیصلہ یہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جی جبکہ 2 جو ہے معزز ججز انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کو ایمینڈ کرنے والی بات ہے, جبکہ آئین جو ہے وہ سپریم کورٹ کو آئین ایمینڈ کرنے کا اختیار نہیں دیتا. تو اس سے تو پھر بات بڑی واضح ہے. اس میں اب اس سے نہیں زیادہ کیا واضح ہے, میں یہی جاننا چاہتا ہوں نا کہ یہ کیوں ہو رہا پھر ہے, ہم جو ہے یہ کیوں ہو رہا ہے عدالت کے اندر, یہ تحریک کیسے پیدا ہو گئی, یہ نیا معیار جو ہے انصاف کا کہاں سے آ گیا, تبدیلیوں کے اوپر قدغنیں لگ رہی ہیں, آئین کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ سارا اہتمام کیوں ہے, یہ کس کمبل کی لڑائی ہو رہی ہے رانا صاحب, یہ ذرا وضاحت کریں نا. دیکھیں پھر اس کے اوپر جو سیاسی تھیوریاں چل رہی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے, آپ بھی سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں, اور اس کے اوپر ہمیں انتہائی افسوس ہے. آج وکلاء کا ایک وفد جس میں آلموسٹ تمام ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ, تمام جو ہے وہ بار کونسلز کے وائس چیئرمین بار کونسل, اور انتہائی جو ہے وہ سابق صدور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے موجودہ صدر, وہ سارے لوگ جو ہے وہ موجود تھے, اور وہ اس کے اوپر انتہائی افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے, یہ فیصلہ تشریع کی جو لمٹس ہیں اس میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ فٹ نہیں ہوتا, اور وہ اس کے اوپر حیرانی کا اظہار جو ہے وہ کر رہے تھے. اب اس سے زیادہ جو ہے وہ بات میں نے جس طرح سے پہلے بھی بات کی ہے کہ عدالت کے متعلق, عدالت عظمیٰ کے متعلق, کیونکہ عدالت ایک بہت ہی باوقار اور بہت ہی ایک آئینی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے, ایک ایسا ادارہ ہے کہ اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو پھر بھی انصاف لینے کے لیے انہی کے پاس جانا ہے. آپ نے خام خواہ نو کانفیڈنس کے بعد حکومت بنا لی, نہیں بنانی چاہیے تھی آپ کو, اب آپ نے حکومت لے لی ہے, اب وہ ٹینیور کا مسئلہ ہے, آرمی چیف آپ کیا تعینات کریں گے اس کا, یا کیئر ٹیکر نے کرنا ہے, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو آپ حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے, کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ فیصلے آپ کر نہیں سکتے کورٹ کے اندر, آپ کورٹ میں لڑائیاں کرنے کے لیے تو نہیں آئے, آئین کی تشریح کرنے کے لیے نہیں آئے, آپ کے پاس تو تھوڑا سا وقت تھا جو آپ نے مشکل فیصلے کرنے تھے. اب وہ وقت جو ہے اس بحث مباحثے کے اندر الجھ گیا. یہ پروگرام ہی آپ دیکھ لیں, ہم وہ تمام باتیں کر رہے ہیں جو اس حکومت کے ممبران کو سجتی ہیں یا اس میڈیا کے اوپر ہونی چاہیے جو یہ سمجھے کہ آپ کے پاس 5 سال ہیں. آپ کے پاس تو چند مہینے ہیں اور آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں, کام آپ نہیں کر سکتے, چھوڑیں, آپ بس ختم کریں, الیکشن کال کریں, کس چیز کا انتظار کریں؟ نہیں دیکھیں یہ بات جہاں تک اس بات میں اگر یہ ہم نے یہ جو ہے وہ قصور کیا ہے تو اس قصور میں جو ہے وہ پھر شامل کچھ اور لوگ بھی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے عدم اعتماد کا, یہ بھی سپریم کورٹ میں گیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر ووٹنگ سے پہلے آ جاتا یہ مسئلہ حل ہو جاتا. اس کے بعد الیکشن کا مسئلہ, ووٹ آف کانفیڈنس کا مسئلہ, اپنا جو وزیر اعظم کے الیکشن کا مسئلہ, وہ بھی کورٹ میں گیا. وہ بھی کورٹ کی انٹرونشن سے ہی ہوا, ورنہ وہ اگر نہ ہوتا تو پھر بھی جو ہے یہ نہ ہوتا, الیکشن کی طرف جو ہے وہ سارے جو ہے وہ چلے جاتے. اسی طرح سے جو پنجاب میں ہوا ہے, پنجاب میں بھی ایک قدم کے اوپر غیر آئینی اقدامات کیے. وہاں پہ جو حکومت تھی, جو مرکز میں جو ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی تھی اسے اگر غیر آئینی قرار نہ دیا جاتا اور اسمبلی کو بحال نہ کیا جاتا تو پھر الیکشن ہی تھے نا, اور کیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے سارے معاملات جو ہیں آئین کی بالادستی کے لیے اور غیر آئینی حرکتوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کے لیے اور اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ آل سرکمسٹانسز میں خاص صورتحال کچھ بھی ہو, آئین جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوگا اور کوئی غیر آئینی کام جو ہے وہ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ نے باقاعدہ یہ ان رائٹنگ آرڈر کیا کہ اس صورتحال میں کوئی غیر آئینی اقدام جو ہے وہ نہ کیا جائے,
تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک گورنمنٹ بن گئی. اب اس گورنمنٹ کی ایک آئینی مدت ہے، تو اگر پھر آئینی تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو چلنے دیا جائے. اگر کسی بات کے اوپر اعتراض ہے تو اس کے اوپر اعتراض جو ہے وہ اسپیسیفک ہونا چاہیے کہ بھی یہ آپ نے کام جو ہے وہ غلط کیا ہے، یہ کام جو ہے وہ آپ کا آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ آنا چاہیے. لیکن اب اگر اس میں وہ بات ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو میں اس کے اوپر آپ کو واضح کر دوں کہ پی ایم ایل این نمبر 1 عدم اعتماد لانے کے حق میں نہیں تھی. یہ مجھے اس کے اوپر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر طرف سے جو ہے یہ بات ملے گی کہ ہم اس کے حق میں نہیں تھے. لیکن ہمارے اتحادیوں نے، متحدہ اپوزیشن نے بار بار یہ بات کی، اور پھر ہم اس بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ جب تک نیوٹرل نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. پھر ہمیں جب یہ سامنے دکھایا گیا کہ دیر از نیوٹرلٹی، تو پھر ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں تھا، ہم پھر جو ہے وہ شامل ہو گئے. اور اس کے بعد پھر عدم اعتماد ہوا، اور اس میں یہ بات ہمارے اتحادیوں کی سچ ثابت ہوئی جو انہوں نے ہمیں کہی تھی. ہم جو بات کہتے تھے وہ بات جو ہے وہ نظر نہ آئی اور وہ سچ نہ ثابت ہو سکی. اب اس کے بعد جب حکومت جو ہے وہ بنی ہے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے بھاگیں اور اپنے ذمے اب یہ بات لیں کہ ہم یہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے، ہم جو ہے وہ ڈر کے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں لانگ مارچ کی وجہ سے، یا کام یا جو مشکل فیصلے ان کی وجہ سے. یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ پولیٹیکلی کوئی ایک ایسی اچھی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم یک طرفہ طور پہ جس کا فیصلہ کر سکیں. ہم اگر تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کے یہ فیصلہ بھی کر لیں تو اس فیصلے میں بھی کوئی ہارم نہیں ہے. ہم نے اس کے اوپر پوری کوشش کی ہے، ہم نے اتحادیوں کو بلایا ہے، پہلے اس کو اپنی پارٹی میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم نے اپنے پارٹی لیڈر سے ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم اپنی ایک نتیجے پہ پہنچ کے ہم نے جو ہے وہ اتحادیوں سے ایک دن پہلے، ابھی یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، 2 دن ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو بلا کے ساری صورتحال جس طرح سے آپ مجھ سے یہ بار بار سوال کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس جو آرگومنٹ ہے وہ بھی آپ مجھے اس سے بھی کنفرنٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ ساری چیزیں جو ان کے پاس رکھی. لیکن بہرحال ان کا بھی ایک نقطہ نظر تھا، اور وہ یہ تھا کہ جن اصلاحات کا ہم وعدہ کر کے آئے ہیں وہ الیکشن ریفارمز ہیں، وہ نیب ریفارمز ہیں، ہمیں وہ کرنی چاہیے. اور یہ مشکل فیصلہ جو ہے، اگر ہم پٹرول کی قیمتیں بڑھا کے نہیں کرنا چاہتے تو ادروائز جو ہے وہ ہمیں فیصلے کرنے چاہیے. آئی ایم ایف جو ہے، آئی ایم ایف کا ساتھ ملک کے ساتھ کھڑا ہونا یا اپنے کانٹریکٹ کو، اپنے معاہدے کو آگے لے کے جانا، یہ اس ملک کی اکانومی کے لیے بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ بھی ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. ہمیں یہ 2-3 کام جو ہیں ان کو کرنا چاہیے. رانا صاحب، پی ایم ایل این نے ہی پنجاب میں الیکشن لڑنا ہے، پیپلز پارٹی نے آپ کا الیکشن نہیں لڑنا، جے یو آئی نے آپ کا الیکشن نہیں لڑنا، بی این پی نے آپ کا الیکشن نہیں لڑنا، اے این پی نے آپ کا الیکشن نہیں لڑنا. یہ جو کاسٹ ہے طاقت میں رہنے کی، یہ پی ایم ایل این نے اٹھانی ہے. تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ نے، ویسے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اتحادی بھی آپ کے ساتھ ہیں اور سب مل جل کے فیصلے کر رہے ہیں، بڑی محبت والی فیملی ہے جو بھی ہے، لیکن انتخابات کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے. جو کاسٹ ہے وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی. آپ ویلنگ ہیں یہ کاسٹ پے کرنے کے لیے؟ نہیں، سن لیں اس کے اوپر. دیکھیں نا، ہمارا ایک سیاسی موقف ہے، ہمارا ایک موجودہ پولیٹیکل اس سیاسی صورتحال میں بھی ہمارا ایک موقف تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے جو ہے وہ عدم اعتماد کی طرف. لیکن وہاں پہ ہماری ایک کنڈیشن تھی، ایک ریزننگ تھی، وہ ریزننگ دور ہو گئی، ہمیں آنا پڑا. اب بھی جو ہے ہمارے اتحادیوں کو سرپرائز نہ دینے کے پیچھے بھی ایک پولیٹیکل ریزن ہے، ایک ایسی ریزن ہے کہ جو اس ریاست، اس ملک کی بقا کے لیے اور اس کی جو ہے وہ اس کے فیوچر کے لیے بڑی ضروری ہے. اس وقت اتحادی حکومت جو ہے، اس میں بلوچستان کے میں سے بی این پی بھی ہے، بی اے پی بھی ہے، پختونخوا ملی بھی ہے،
जेजू आई भी है, कौन सी वो सियासी क़ुव्वत है बलूचिस्तान में जो इस इत्तेहाद में नहीं है। और फिर एक दूसरे के यानी मुखालिफ पार्टीज़ हैं। अगर JJIF है KPK से, तो ANP भी वहीं पे है, पीपल्स पार्टी भी वहीं पे है, PMLN का भी वहाँ पे वोट है। सिंध में अगर पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद में मौजूद है तो MQM भी मौजूद है। कथा कलामी राना साहब, तो इमरान खान की हुकूमत भी ऐसी थी, एक ऐसा मुआहदा जो है, इमरान खान की हुकूमत भी एक मखलूत हुकूमत थी, उसके अंदर भी बलोच बैठे हुए थे, उसके अंदर भी पश्तून बैठे हुए थे, MQM उसके अंदर मौजूद थी, बाप उसके अंदर मौजूद थी। नहीं, उसमें ऐसी सूरत हाल नहीं थी, उसमें ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नहीं थी। आप चाहे बलूचिस्तान के हवाले से, सिंध के हवाले से ले लें, तो कैसे नहीं थी? कि वहाँ पे MQM थी, MQM बिल्कुल मौजूद थी, अगर उसके साथ ग्रैंड MQM थी, GDA के लोग बैठे हुए थे, अंदरून सिंध और GDA के तो लोग ही दो हैं। सुन ले, GDA के तो लोग ही दो हैं, दोनों बड़ी पार्टी जो है नंबर 1 और नंबर 2। अगर MQM उनके साथ बैठी थी तो पीपल्स पार्टी मुखालिफ बैठी थी। अब यहाँ पे पीपल्स पार्टी भी बैठी है, MQM भी बैठी है। उन दोनों के दरमियान शहरी सिंध के हवाले से जो मुआहदा हुआ है, खुदा की कसम वो सिंध में जो है वो ऐसी सूरत हाल जो है वो पैदा कर सकता है कि कराची के लोगों के जो है ना वो इतने दरीना मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। राना साहब, आपने इलेक्शन पंजाब में लड़ना है। देखिए पंजाब में नहीं, सुन लें जी, हमने लड़ना है ना पंजाब में लड़ना एक बात है, पंजाब में सुन लें, पंजाब में 2011, 12, 13 में जितने जलसे किए थे ना खान साहब ने, वो अब से ज़्यादा थे और ज़्यादा बड़े थे। जो जलसा इन्होंने 2011 में किया था लाहौर में, जो अब किया है ना, वो इससे 5 गुना बड़ा था। और इनकी पंजाब में जो है वो 2013 में सीटें थी इनकी 7। 2018 में जिन्होंने हमारे साथ इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने वो हमें इलेक्शन पंजाब में हरवाने की कोशिश की, जिन्होंने हमारी सीटें कम की, अगर वो हमारे मुकाबले में ना हुए तो ये खान साहब अल्लाह के फजल से पूरे पंजाब 146 सीटों से 8-10 से सीटें ज़्यादा नहीं लेंगे। एक एक सीट और एक एक हल्का जो है वो हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर है। सियासी मंतक मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन आपका ख्याल है कि इमरान खान की जो उठान है उससे आपकी पंजाब की जो पॉपुलैरिटी है या इलेक्टेबिलिटी है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हल्कों का इलेक्शन और ये इस किस्म का जो है वो ओबाश क्राउड जो कि उसका फ़ैन क्राउड है, उसके जलसे करने से, लोगों को गालियां निकालने से, नई रोज़ कोई ना कोई जो है वो फ्रॉड मंतक लाने से, कभी अमरीकी साजिश, वो पिट गई तो मीर जाफ़र मीर सादक, वो पिट गए तो अब जी मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, अब इसके बाद कोई और ले आएगा। इन चीज़ों से ये फेड आउट हो जाएंगी। मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूँ कि 2 महीने बाद इसको जलसों में जलसे करने भी इसके लिए बड़े मुश्किल हो जाएंगे। ये जो इस्लामाबाद की तरफ आना चाहता है, इसके बाद इसका जो है ना ये जलसे वाला जो है ना मामला, ये भी बिल्कुल फारग हो जाएगा। और इस्लामाबाद आके इसने जो करना है या जो इसने 20 लाख बंदा लाना है, आए हमारे ही इनके साथ जो है वो एक कंडीशन तय करवा दे, बैठ करवा दे। अगर ये 10 लाख बंदा ले आए और इंडिपेंडेंट मीडिया उसकी कमेटी बना दें, वो कह दे कि जनाब ये 10 लाख बंदा जो है वो लेके आ गया है, हमने इनको हुकूमत भी दी, ये इलेक्शन भी हम मान जाएंगे, ये जीत जाएंगे। तो अगर ये फिर बंदे 10, 12, 15 हज़ार ही हुए तो फिर उसके बाद फिर इनको चाहिए, यानी आपने भी हुकूमत नहीं छोड़नी। आप ये बता रहे हैं आपने हुकूमत नहीं छोड़नी, आप अपने मुंह पे और अपने सर में जूते मारें और जो है वो अपने घरों को वापस जाएं और मुल्क को चलने दें और इस मुल्क को तकसीम ना करें। तो आप अभी डिसॉल्व नहीं कर रहे असेंबली, इस कौम की नौजवान नस्ल को गुमराह ना करे। चले वो पता नहीं करते ही नहीं करते, ये इस मुल्क की सियासत को गंदा ना करे। आपने इसका मतलब है असेंबलियां डिसॉल्व नहीं, फिर घर जाए वापस, असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करनी, इसका मतलब है आपने। देखें, मैंने आपको कहा है कि हमने अपने इत्तेहादियों को जो है वो सरप्राइज़ नहीं देना और हम ये चाहते हैं कि जो ये इत्तफाक़े राय जो है वो अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतों में जो है वो पैदा हुआ है, ये एक बड़ी कीमती चीज़ है इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए। हाँ, जो भी हालात पैदा होंगे जिसकी तरफ आपने बार बार इशारा किया है, अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी
تو اب 2 دن بعد نہیں 10 دن بعد ہم دوبارہ اپنے اتحادیوں کے پاس جا سکتے ہیں اور ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے. تو فیصلے جو ہیں وہ ہوتے بھی ہیں اور اس کے بعد ان میں ٹھیک امینڈمنٹ یا ترامیم بھی ہو جاتی ہے، لیکن ود سم کنڈیشنز. ٹھیک تو ہم ایسا نہیں کریں گے کہ اتحادی جو ہے وہ ہمارے وہ ان کو سرپرائز دیں اور ہم اپنے ذمہ یہ بات لیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بے وفائی کی ہے یا کسی کو جو ہے وہ ہم نے اندھیرے میں رکھ کے کوئی اپنے طور پہ صرف اپنے ذاتی مفاد یا سیاست کی خاطر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کیا ہے. ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پاکستان کی سیاست کو مد نظر رکھ کے کریں گے. اوکے آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، رانا ثناء اللہ کھل کے بات کر رہے تھے ہمارے پروگرام میں، آپ کو بتا رہے تھے کہ حالات کس قسم کے ہیں، کورٹ کی طرف سے جو آرڈرز ہیں ان کا امپیکٹ کیا ہے، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن اگر حالات بدلے تو پھر ہم فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتحادیوں کو ساتھ لے کر. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.